بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کا ایک اعلان کیا اور جوابی طور پر اسے پاکستان نے اعلان جنگ کہہ دیا۔ پاکستان جو ہے اس دفعہ تنگ آمد بجنگ آمد کے موڈ میں ہے۔ مودی صاحب جو ہیں وہ صرف بڑک باز آدمی اپنی آڈینس کو جو کہ انتہا پسند دال خور توتی پوش جو ہیں اس کو وہ کیٹر کرتے ہیں۔ بھائی جان اس دفعہ وہ یوگا کے اندر جتنی مرضی کلا بازیاں لگائیں اس دفعہ نہیں۔ لاء نے ایک پروجیکٹ بنا کے رکھا تھا ڈس انفارمیشن پروجیکٹ، انہوں نے وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر دیا، اب وہ بھی ان کے بھی گلے پڑ گئے۔ کاغذ کے اوپر لے لیں، ہوا میں لے لیں، زمین پہ لے لیں، سمندر کے اوپر لے لیں، سمندر کے نیچے لے لیں، ہر جگہ کے اوپر پاکستان کو ان پہ مہارت کی برتری حاصل، ایکسپرٹیز کی برتری حاصل۔ ان کے پاس فورتھ میکسیمم جو ہے وہ فورتھ جنریشن ہے اور ہمارے پاس 4.5 جنریشن J10 آ گیا۔ جو ٹیکنالوجی بھارت کے ہتھے چڑھی ہے کسی بھی ملک کی، اس کا بیڑا ہی غرق ہو۔ پچھلی دفعہ جب انہیں بالا کوٹ میں مار پڑی تھی نا تو مودی صاحب نے کہا تھا رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے تو ماما ہوں رافیل آ گئی، دو سکواڈر نے تواڈے کول آؤ نہ دیا۔ یہ دماغی طور پہ گوف قوم ہے، یہ صرف سازشیں کر سکتی ہے۔ کام تو چل رہا ہے پھر بھی لچ کیوں ہاتھ چلے ہے؟ معید پیرزادہ پروین کو کہہ رہا ہوں، پروین معید پیرزادہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہے اور میں سوئی ہوئی قوم کے انگوٹھے لگوا لوں گا اس کو۔ انگوٹھے لگوا لوں۔ سنم جاوید ہاں میں پڑھے نے بس ٹھیک وہ ایک غلاظت ہے سمجھ تسی گئے ہو تو وہ کولوں لنگ دے ہوئے ہیں نک دے اتنے رومال رکھ لئی۔ عارف الوی نے جو کل خرافات کی ہیں یہ باقاعدہ ڈیزائنڈ کر کے کرتے ہیں، یہ اس صدی کا فتنہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان ہاشمی اور DNN نیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے بھارت کی جانب سے پاکستان پر، جو ایک بھونڈے سے انداز میں ایک مرتبہ پھر حملہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ تو اس وقت حقیقی معنوں میں ایک ایسے وقت میں بھارت نے یہ پنگا لیا ہے جس وقت وہ خود بھی پھنسا ہوا ہے اور پوری دنیا میں خود اس کی اسٹیٹ ٹیررزم ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ آ کر پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے گڑے مردے اکھڑ گئے ہیں کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے بھارت کو اس کے گھر تک پہنچانے کا، کیونکہ لوہا گرم ہے۔ اور پاکستان نے بھی جو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ بھی بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور خاص طور پر بھارت کی ایک ایسی بریگیڈ جو کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر موجودہ حالات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پاکستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف جنگ جو چھیڑی ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ رضوان رضی صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضی دادا سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھارت کی جانب سے ویسے تو ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا ہے اور اس قسم کے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش وہ کرتا رہتا ہے۔ فاسٹ فلیگ آپریشن ہم نے پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اس بھونڈے سے پروپیگنڈے کی صورت میں سن رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر اب اس نے جو بھارت نے حرکت کی ہے اور پاکستان پر جو اس نے پانی بند کرنے کا ایک اعلان کیا اور جوابی طور پر اسے پاکستان نے اعلان جنگ کہہ دیا۔ سب سے پہلے تو اس پر بتائیں نا کہ یہ اچانک ماحول بن کیسے گیا؟ ویسے اس کا ماحول کا کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھیے بی جے پی جب سے سیاست میں آئی ہے پاکستان کا پانی بند کرنا ان کے بنیادی منشور کا حصہ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور 1999 کے اندر انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا اس کا کہ ہم یہ بند کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بند کریں گے، جیسے ہی ہمیں پاور ملے گی ہم یہ بند کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو 2017 کے اندر ایک پارلیمان کی باقاعدہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی مودی صاحب نے کہ کس طرح پاکستان کا پانی بند کرنا ہے۔ سو یہ نیا فینومینا تو نہیں ہے، یہ بی جے پی کا بڑا پرانا خواب ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اب اگر وہ اس وقت پاکستان کی طرف فلو کرنے والے ان دریاؤں کا جن تک ان کی رسائی ہے ان کا پانی بند رکھنا چاہیں تو اس کو بھی تو کوئی ضرورت ہوگی نا جگہ رکھنے کی۔ جی تو انہیں 8 سے زائد کالا باغ ڈیم چاہیے اس پانی کو، تو اس لیے یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اسے بڑک کے طور پہ لے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس دفعہ اس بڑک کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے۔ ٹھیک۔ کوئی مودی صاحب کی کوئی بھارت کی جو بڑک ہے اس کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہے۔ آج میں صبح نکلا ہوں وہ ناشتہ لینے کے لیے، جب میں نے دیکھا کہ وہ نان چنے والے کے پاس ویسا ہی رش ہے
اور وہ جگتاں کرا رہا ہے پائے نا نلی کھا لو اج بڑی کمال دی بنائی ہوئی جائے کی پتہ حملہ ہو جائے تو پھر جنا اچھا ساتھ میں کہہ کے لگ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی یہ نہیں کہ کوئی ترا نکلا ہوا ہے ساتھ میں کہہ کے لگ رہے ہیں اچھا پھر اسی ناطے جھکتیں ہو رہی ہیں نہیں وہ میچ جڑا ہے نا دبئی منتقل ہو جانا ہے اتنے نہیں ہونا وینیو جو ہے جنگ کا دبئی ہو جائے گا ہاں نیوٹرل مقام نا کیونکہ بھارت آتے نہیں ہے نا بھارت ہر دفعہ نیوٹرل مقام کا اصرار کرتا ہے مطلب اس طرح کی جھکتیں ایک اس پہ ہو رہی ہیں جو صبح ناشتہ لینے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تو میں سوچا کہ یار یہ کیسی قوم ہے کہ ادھر بھارت نے ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے اور میں یہ ہیجان بھی آپ کو میں بتاؤں گا کیوں برپا ہے اور ادھر پاکستان کے لوگ اس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ اسے انہوں نے مذاق کا موضوع بنا لیا کم از کم لاہور کی حد تک میں گزشتہ 48 گھنٹے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے مذاق کا موضوع بنایا سوشل میڈیا پہ میمز بنی ہیں بے تحاشا اچھا آگے آ جائیے مودی صاحب جو ہیں ان کو مذاق کے طور پہ کیوں لیا جا رہا ہے کیونکہ پہلے جو انہوں نے اس طرح کی 2-3 وارداتیں ڈالی ہیں کبھی یہ سکھوں کو قتل کروا دیتے ہیں کبھی یہ کرسچنز کو قتل کروا کے اور رولا ڈال دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھیے گا یہ تمام واقعات جو ہیں یہ عین اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی نہ کوئی اہم شخصیت بھارت کے دورے کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک تو اس دفعہ میں ایک ذمہ دار بندے سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بیسیکلی را نے ایک پروجیکٹ بنا کے رکھا تھا ڈس انفارمیشن پروجیکٹ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور پورے بھارت کی آڈینس کو ایسے پک کر لیں گے صحیح لیکن یہ کسی اور وقت کے لیے تھا وہ اس دفعہ جب انہیں خبر ملی کہ وہاں پہ اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر دی اب وہ بھی ان کے بھی گلے پڑ گئے اب وہ کچھ کریں تو جو کہ وہ عددی طور پہ نہیں کر سکتے یا مہاراتی طور پہ دیکھیے کاغذ کے اوپر لے لیں ہوا میں لے لیں زمین پہ لے لیں سمندر کے اوپر لے لیں سمندر کے نیچے لے لیں ٹھیک ہے ہر جگہ کے اوپر پاکستان کو ان پہ مہارت کی برتری حاصل بالکل ٹھیک ایکسپرٹیز کی برتری حاصل صلاحیت کی اور مہارت کی دونوں کی برتری حاصل ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ہماری ایک آبدوز ہے الفرقان کے نام سے ٹھیک ہے ان کا وکرانت طیارہ بردار جہاز طیارہ بردار جہاز وہ کل پاکستان کے سمندر کے پاس سے گزرا ہے کوئی 61 ناٹیکل مائل دور سے گزرا ہے ٹھیک ہے تو وہ جا اس کو فرقان نے پوچھا ہاں بھائی کدھر ٹھیک ہے نہیں اسی ذرا ایران چلے سن تھوڑے وال تے مجھے تو آپ کی اس پاس سے ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ میرے پاس سے وہ گزرا میرا حال تک نہ پوچھا میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے اور بس وہ فرقان جو ہے نا وہ گیا ہے بلکہ اس نے ہمارا آپ دوست اور اس نے جا کے پوچھا ہاں بھائی کدھر اس نے کہا نہیں میں تو ادھر جا رہا میں تو آپ کی طرف آیا بھی نہیں میں تو ادھر جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ میرا مطلب ہے کہ نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی مہارت ہے ٹائم کیسا ہے ٹائمنگ ٹھیک ہے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کو ان کے اوپر ایڈوانٹیج ہے میں عددی برکتی کی بات نہیں کر رہا میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس میکسیمم جو ہے وہ 4th جنریشن ہے بالکل اور ہمارے پاس 4.5 جنریشن J10 آ گیا ہے اور سنا ہے اسکردو میں بھی کوئی 2-3 J20 جو ہے نا وہ لینڈ کر گئے سنا ہے میں نے تو لال بندے ہوئے اچھا نہیں ان کے دونوں پروں کے اوپر نا چائے کی کیتلیاں لٹکائی گئی ٹھیک ہے یعنی فضا میں انہیں سرو کر دیں چائے پلائیں آپ کو سرو کر دی جائے گی یعنی دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے پاس جو اس وقت آپریشنل ہے نا سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی بھارت کے ہتھے چڑھی ہے کسی بھی ملک کی اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا بالکل ٹھیک ہے سخوئی بہت زبردست طیارہ تھا اپنے وقت کا SU-30 یہ پچھلی دفعہ ہم نے بالا کوٹ والے ایونٹ میں ان کا ایک گرایا تھا اور گرایا بھی کس سے تھا GF تھنڈر سے ٹھیک ہے یعنی الحمدللہ ہم خود مینوفیکچر کر رہے ہیں ہاں ہم خود بنا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہی تھا اور MiG-21 دنیا کے اندر سب سے زیادہ بننے والا طیارہ اور سب سے زیادہ کیوں بنا کیونکہ وہ بہترین طیارہ تھا اپنے وقت کا
MiG-21 ان کے ہتھے چڑھانا بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب دنیا اس کو فلائنگ کوفن کہتی ہے. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس جیگوار بھی تھا, برطانیہ سے انہوں نے لیا تھا 80s کے اندر, برطانیہ نے ریٹائر کیا تھا تو یہ اٹھا کے لے آئے تھے بھائی جان, وہ بھی فلائنگ کوفن بنا ہوا ہے. یعنی یار 100 ہمارے پاس میراج 3 اور میراج 5, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کے وہ جو ہیڈ کوارٹر تھا, کمانڈ ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں پہ جا کے اس کے اوپر بم گرایا اس میراج سے, بالکل, جو کہ 50 سال پرانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے پاس 25 سال پرانا تھا یہ میراج 2000, ٹھیک ہے. میراج 2000 اتنا انہوں نے بیڑا غرق کیا کہ کسی نے خریدنے سے انکار کیا. فرانس نے میراج 2000 بنانا ہی بند کر دیا. اب وہ رافیل پہ چلا گئے. ہاں, رافیل کا بھی بہت بڑا کرپشن اسکینڈل اچھا ڈسکس ہے. اب پچھلی دفعہ جب انہیں بالا کوٹ میں مار پڑی تھی نا, تو مودی صاحب نے کہا تھا رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے. تو ماما ہوں رافیل آ گئی, دو سکواڈرن نے تواڈے کول آؤ نا ذرا. میں تے کل انتظار کر رہے ہیں, نہ کوئی گن, نہ کوئی گرج, نہ کوئی بندہ, نہ بندے دی ذات. ایک فوجی نہیں آیا, ایک فوجی نہیں آیا, نہیں ایک آیا سی, انہوں نے پھاڑ لیا. وہ ٹہل رہا بابر نگر, وہ ٹہل رہا سی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب آپ کے پاس رافیل بھی ہے تو اب آؤ نا تیل لگا کے. رافیل اس وقت انہوں نے جو کہا تھا بھائی میں تو ان کو کاپی کروں. تو میرا مطلب ہے ان کی بھڑکیں ہیں, باتیں ہیں, یہ ایک انتہائی گھٹیا قوم ہے. آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ ساز ادارہ بوئنگ بیڑا غرق کیوں ہوا؟ دھڑا دھڑ انڈین بھرتی کیے, انڈیا کی ایجوکیشن, انڈیا کے انجینئرز, بیڑا غرق ہو. ٹھیک ہے. اس کا دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی جنرل الیکٹرک 2.5 سال سے ایک انجن رول آؤٹ کرنے کی بات کر رہی ہے, نہیں کر پا رہی. کیوں؟ میکانزم کے اندر سارے انڈین انجینئر جناب, ہندوستان ایروناٹیکل سے آئے ہوئے. ٹھیک ہے. میرا مطلب بڑا پروپیگنڈا ان کا پروپیگنڈا ہے صرف. ان کی صرف فلموں اور پروپیگنڈے پہ نہ جائیں, آپ کیپیسٹی کا اندازہ کریں. یہ ان قوموں نے انڈیا, امریکہ کی جو جسے کہنا چاہیے کہ امریکہ کی شان جو مانا جاتا تھا نا, وہ یہ 2 ادارے بوئنگ اور جنرل الیکٹرک, یعنی سب کچھ امریکہ نے آؤٹ سورس کر دیا تھا ان 2 اداروں کے علاوہ. انہوں نے کہا بوئنگ ہم آؤٹ سورس نہیں کریں گے چائنا کو, صرف ایک ماڈل میرا خیال ہے 767 انہوں نے آؤٹ سورس کیا تھا کہ وہ چائنا میں بنے گا, باقی سارے کے سارے بوئنگ کے 737 سے شروع ہو جائیے بالکل, اور 787 تک چلے جائیے, وہ سارے کے سارے امریکہ کے اندر بنتے ہیں. جنرل الیکٹرک کی تمام ٹربائنیں, تمام انجن امریکہ کے اندر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی انہوں نے چائنا کو, اور دونوں کا بیڑا غرق انڈینز کے ہاتھوں ہوا ہے. یہ دماغی طور پہ گوف قوم ہے, یہ صرف سازشیں کر سکتی ہے. دیکھیے جو دماغی طور پہ کمزور ہوتا ہے نا, جس کے پاس صلاحیتیں نہیں ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے, جو جتنی کیپیسٹی بچی ہوتی ہے, اسے سازشوں کی طرف لگاتا ہے. یہ سازشیں کر سکتے ہیں. یہ کیچی میچی ٹیکنالوجی کے ذریعے دائیں بائیں ہو کے آفس سازشوں کے ذریعے کسی بھی ادارے کے ٹاپ پہ تو پہنچ سکتے ہیں, چلا نہیں سکتے. چبل جو ہماری ٹائمنگ جو ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ نا پتہ نہیں کیوں مینوں بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک ریزن ہے, میں تمہیں جناب نو ریزن دسنا. تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے سی کہ سنے ہی نہیں سی انڈیا پاکستان دا کوئی رولا پੈ رہا, کیونکہ رولا وچ جہاں ساڈا اتنے پیا سی انہیں پورا کام سانبھیا. تو جناب سانوں تو یہی پتا سی کہ پاکستان بمقابلہ تحریک انتشار, ISI بمقابلہ تحریک انتشار, فوج بمقابلہ تحریک, انڈیا تے بالکل ہی مکا گیا تھا سر. انڈیا والے بہ کے کہہ رہے ہیں واہ 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 ساڈا جڑا کام وہ کر رہے ہیں, اسی 77 سال نہیں کر سکے, اسی ورلڈس ڈریم وچ نہیں سوچ سکتے سی جڑا انہوں نے کام کرتا. لیکن کام جدوں چل رہا ہے پھر وچ لچ کیوں تلیا. لیکن سر تسی ایک گل تے مودی دا شکریہ کرنا بھی بنتا ہے. مودی صاحب یہ حماقت نہ فرماتے, اگر اردو میں آ جائے, اگر مودی صاحب یہ حماقت نہ فرماتے تو بھائی ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ گھٹیا لوگ جو ہیں, یوتھڑ جو ہیں, یہ اس ملک بی ٹیم ہے. نہیں, بی ٹیم نہیں ہے, وہی ہے. یہ صرف اقتدار کی محبت کے اندر اور پاکستان کی نفرت کے اندر تمام حدود پار کر سکتے ہیں. ان کا یہ والا
پھر بھی ہم سمجھتے کہ یار یہ بھی پاکستانی ہے، یار یہ بھی یعنی پاکستان آج سے، ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گیا، ختم ہو میری گیا نظر میں تو ختم ہو گیا ٹھیک۔ کہ بھائی مطلب کہ اب کسی دوست کے سامنے بیٹھ کے آپ یہ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جب ہوا تھا بالا کوٹ والا ایونٹ، اس وقت ہی تمام اپوزیشن نے تمام اختلافات سائڈ چھوڑ پہ کے کر دیے، ہاں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس بھی موقع تھا، یہ بھی کر دیتے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مطلب کہ میرا رب جو ہے نا وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم روشنی کو اندھیرے سے الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اس کو بھی ایسے ہی لیا جائے۔ رضی صاحب میں بیسیکلی جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں بھارت کی جو سرحد کے پار بیٹھی فوج ہے وہ تو بھائی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ پاکستان کی طرف آئے یا پاکستان کی سرحد کو پار کرے۔ ویسے بھی انہوں نے نیوٹرل وینی جو آپ نے ذکر کیا وہ تو ہمارا ایک مذاق سے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے بھارت کی بڑکوں کی، لیکن دیکھیں فیکٹ آف دا میٹر کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کو سیریس لینا پڑتا ہے۔ اس وقت رائٹ ناؤ جو پاکستان کے اندر ایک جنگ کھلی شروع کی ہوئی ہے تحریک انتشار نے، آپ نے لاسٹ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک انڈین پروین نام کا کوئی بندہ ہے، پروین سہنی، ہاں جی وہ ٹویٹ کر رہا ہے جی پاکستان کے حوالے سے نا احتیاط کرنا کہ جنگ چھڑ گئی نا پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے، ہاں، اور اس کی تصحیح کون کر رہا ہے؟ معید پیرزادہ کر کے معید پیرزادہ پروین کو کہہ رہا ہے، پروین پراوین اپنی کیلکولیشن ٹھیک کرو۔ ہاں مطلب ایسا نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، مطلب یہ ایک یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ نہیں، ہم ساتھ نہیں، عوام ساتھ نہیں، دیکھیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وہ تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے نا معید پیرزادہ، اپنے بارے میں نہیں، وہ پورے پاکستان کے بارے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسے 2.5 سال گئے یہاں پہ بگوڑا ہوئے ہوئے۔ سر وہ بات یہی تو ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ بھی تاثر یہ دے رہے ہیں نا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، پاکستان کا پاپولس لیڈر، 25 کروڑ عوام اس کے پاس، 90% فالوئنگ ہے اس کی، تو جگت لے لو۔ یہاں پہ بھی معید پیرزادہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہے اور میں سوئی ہوئی قوم کے انگوٹھے لگوا لوں گا اس کو، انگوٹھے لگوا لوں گا، صحیح، لیکن سر ٹھیک ہے نا، پکڑنا یہ سوئی ہوئی قوم کے انگوٹھے، معید پیرزادہ قوم سو نہیں رہی بھائی، قوم جاگ رہی ہے، اور وہ تم جیسے رینڈ کارپوریشن کے، ٹھیک ہے نا، جو پالتو ہے ان کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو گئے بے نقاب، بس کرتے ہیں، نہیں پکڑیں یار، کیا واٹ یو آر ویٹنگ فار؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ سر کیا بابا چاہیے؟ کوڈا ادھر سے ٹویٹ کر کے فارغ ہوتا تھا اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر اس کے لائک شیئر کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ کراس کر جایا کرتی تھی۔ جی میں ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، بیچارے نے 18 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کی فوج اور اداروں کے خلاف 4.6K اس کی صرف ریچ تھی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس بات کو دیکھیں، یہ ہوتا ہے بے نقاب ہونا، یہ ہوتا ہے بے وقت ہونا۔ یہاں تو انہوں کو پیسے مک گئے تو یا پھر عوام دے سامنے واقعی بے نقاب ہو گئے۔ سنیے سنم جاوید نے پڑھے نا ٹویٹس کی سنم جاوید، ہاں میں پڑھے نے، بس ٹھیک وہ ایک غلازت ہے، تو اس غلازت بھی فیمیل دا اسی سیگا استعمال کرنے ہیں، سمجھ تسی گئے ہو، تو وہ دے کولوں لنگ دے ہوئے ہیں نک دے اتنے رومال رکھ لئیدا ہے، کیونکہ جو کوئی گل کیتی تے پھر بھی پھسے، انہیں فوراً عورت کارڈ کے کھڑی ہو جانا ہے۔ بھائی جان بعض محلے دے وچ ایک دا گھر ایسا ہوندا ہے جس کول شرفا منہ لکا کے لنگ دے نے کہ جے انہاں دی خواتین دی نظر پی گئی تے عزت گئی، ٹھیک ہے نا، اے او والا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے نا۔ انہیں عورت کارڈ جیب چوں کڈ کے تواڈے اور میرے خلاف فتوے دینے شروع کر دینے نے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا بھائی اسی اس موضوع پہ ڈسکس نہ کریں۔ ہن سر جڑی امپورٹنٹ جو دیکھیں بات ہے، کیونکہ پاکستانی ہے نا، دیکھیں ان کے آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ان کی فون فلمنگ کم ہو گئی یا جو بھی، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے یہ لوگ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے آپ کے پاکستان کے اندر، انفلوئنشل ہے، ماننے کی بات ہے، لیکن آج جس لیول پر جا کر افواج پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف وہ جس طرح بکواس بازی کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بھونک رہے ہیں، ہمارا قانون، ہمارا آئین اور ہمارا نظام
کہاں آ کر رکتا ہے کہ آپ اپنے شہریوں پر اس طرح کی حرکت پر قانون امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی ایک بات سے اختلاف کی جسارت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، نہیں سر، اور وہ آپ نے جو کہا کہ یہ پاکستان کے اندر انفلوئنشل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ تھی، ٹھیک ہے کہ ہے سے وہ تھی میں بدل چکی ہے۔ اگر وہ انفلوئنشل ہوتی تو ان کے لیڈر اندر بیٹھ کے مودی صاحب کی طرح بہت دھمکیاں لگا چکے ہیں کہ میں سڑک گرم کر دوں گا۔ اے سڑک سورج نال گرم ہوئی ہے، انہوں نال نہیں ہوئی۔ نہیں وہ بھی لنگی سی، سرن جوید بھی لنگی سی، نہیں، سڑک جو ہے وہ گرمی پڑنے کی وجہ سے گرم ہوئی ہے، ان کی وجہ سے گرم نہیں ہوئی۔ لیکن سب روکنا تو بنتا ہے نا۔ دیکھیے اب ہم ریاست سے مطالبہ تو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں روک؟ لیکن ہم ریاست کا کردار اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ Agreed, that's the point what I want to ask you. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اپنی اسٹریٹجی ہوگی۔ اب دیکھیے نا، یہ جتنے بھی گالم گلوچ کرنے والے، واہیات بکنے والے، لوگوں کی کردار کشی کرنے والے اکاؤنٹ جو ہیں، ان کی فالوئنگ میں، اور ان کی فالوئنگ کا آپ نے معیار کیا رکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑے مقبول ہیں؟ باقی تو اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ لیکن بھائی مقبولیت اگر ہوتی تو سڑک گرم ہوتی، مقبولیت اگر ہوتی تو مظاہرہ کرنے کے لیے 8 لوگ نہ آتے، 9واں بندہ نہیں ہوتا انہوں کا۔ اور پھر وہ خود چڑھ کے بس میں بیٹھتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں خدا آدھا نہ آ جائے، اپنے اپنے گھر جاؤ، ساڑی جان چھڈو۔ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر پولیس ان کو لے جا کے چکر دیتی ہے چکری کے اندر اور کھانا کھلاتی ہے باقاعدہ، پھر وہ دیسی مرغ کی کڑھائی کھا کے اور گھروں کو واپس جا کے ٹک ٹاک بنا کے۔ ایسے نہیں ہوتا، ان کی مقبولیت کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ یار جن لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر نعرہ تکبیر لگا کرتا ہے، یہ نعرہ تکبر لان ڈے سن تے اور رحمت اللہ کہہ رہا سی، اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہا سی۔ پتہ نواں چیز جی اچھا اگوں بھلا کی کہا تسی نہیں کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ؟ میں کہ نال ماما علیہ نہیں کہندے، علیہ مرے ہوئے نو کہی دے، تے تو اپنے خان نو مار چھڑے، مر گئے ویسے تے، ٹھیک ہے نا، نظریاتی طور پہ میں کہا کہ یہ تو تواڈے والوں عارف الوی نے جو کل خرافات کی ہیں، پتہ ہے خرافات کی ہیں، اور یہ اکثر کرتے رہتے ہیں، یہ باقاعدہ ڈیزائنڈ کر کے کرتے ہیں، یہ گمراہ۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ پھر یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا، ویسے آپس کی بات ہے۔ اس 21ویں صدی کا فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ اس صدی کا فتنہ ہے۔ اور جس طرح ہم 20ویں صدی والے فتنے کو بھگت رہے، اور ویسے حیرت کی بات ہے 20ویں صدی والا فتنہ جو ہے وہ 21ویں صدی والے فتنے کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، پروان بھی چڑھ رہا ہے، فنانس بھی کر رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب اس سارے مرحلے میں جو ایک انڈیا پاکستان کا بنا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انتشار اس وقت جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان کا سٹانس بہت زبردست کلیئر چل رہا ہے، اور انہوں نے میرے خیال سے بڑا اسٹرکٹلی پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دے دیا ہے۔ لیکن اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کتنے دن تک یہ معاملہ گرم رہے گا؟ سٹینڈ آف جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو واجپئی صاحب کی دفعہ سٹینڈ آف جو تھا وہ کئی ماہ چلا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں نقصان ہے، لیکن ہم سے زیادہ نقصان ان کو ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس دفعہ تنگ آمد بجنگ آمد کے موڈ میں، کہ یار بہت ہو گئی، ایک دفعہ ایوی کٹی کٹا کاڈ ہی لئی ہے، ایوی کنڈا کاڈ ہی لئی ہے ایسی، ٹھیک ہے نا، اب بہت ہو گئی۔ اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، انہوں نے اگر جس طرح انہوں نے 5 دھماکے کیے، پاکستان نے 6 کر دیے۔ انہوں نے ہم پہ 7 پابندیاں لگائیں، پاکستان نے 8 لگائیں۔ یہ جو اوپر سے گزرنے والے جہازوں کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے، بہت بڑا پابندی، بہت ٹھیک ہے نا۔ اب کل میں نے یہ بات شیئر کی کہ ایک امریکن جہاز نے پاکستان سے گزرنا چاہا، جو کہ پروٹوکول کے مختلف سامان لے کے دوحہ سے راجستھان جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے اجازت نہیں دی۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان امریکہ کو بھی نہ کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ پاکستان نے پیغام دیا کہ بھائی جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ ساڈے لیے مر گیا۔ یہ بڑا سٹرونگ پروگرام ہے، اور مجھے تشویش اس بات پہ ہے، اور بلکہ خوشی بھی ہے کہ پہلے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا نا تو کئی ممالک درمیان میں آ جایا کرتے تھے، وہ جاندی کرو جی، وہ نہیں امن رہنا چاہیے، وہ یہ کرنا چاہیے۔ بھائی جان 72 گھنٹے گزر گئے جس وقت ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، بھارت کی بڑکیں اپنی جگہ پہ، ہمارے جوابی اقدامات اپنی جگہ پہ۔
ابھی تک اقوام متحدہ سمیت کسی نے درمیان میں آ کے یہ بات نہیں کہی کہ آپ ٹھنڈے ہو کہ جاؤ، جاندی کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اے صرف بیل بجا کے دوڑنے والی پارٹی. مودی صاحب جو ہیں وہ صرف بڑک باز آدمی، اپنی آڈینس کو جو کہ انتہا پسند دال خور طوطی پوش جو ہیں اس کو وہ کیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر دفعہ بڑک لگا کے اپنا کام نکالتے ہیں. بھائی جان اس دفعہ وہ یوگا کے اندر جتنی مرضی کلا بازیاں لگائیں، اس دفعہ نہیں. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹریلر دکھا دیا پاکستان نے، اس سے پوری فلم کا اندازہ لگا کر بھارت بھی اس وقت پریشان بیٹھا ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از الحمدللہ آج یہ موقع قدرت کی طرف سے پاکستان کو ملا، اور ہمارا دشمن جس لیول پر آج ایکسپوز ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا پاکستان کے اندر ایک پاپولس پارٹی تے پتہ لگ گیا کہ جناب ایسے صرف گلیں ہی سے جس طرح وہ گلاں کر رہے ہیں یہ بھی باتیں تھیں، اور ان باتوں کے چکر میں یہ سارے آپس میں گڑبڑ ہو گئے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. پاکستان کی فوج پائندہ باد تھی، ہے اور رہے گی. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.